نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنا لیسن غزوہ خیبر شروع کریں گے، اور غزوہ خیبر وہ غزوہ ہے جو بہت اہم ہے سیرت میں۔ بہت دفعہ آپ نے احادیث میں بھی اس غزوے کے بارے میں سنا ہوگا، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ وہ غزوہ ہے جس میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ مال بھی آیا اور زمین بھی آئی، اور اس سے پہلے اس طرح سے خیبر کی طرف مسلمانوں نے کبھی پیش قدمی نہیں کی تھی۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ مدینہ سے نکل کے کسی یہود کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک افینسو وار تھی، اقدامی جنگ تھی، ڈیفینسو نہیں تھی۔ اور جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینسو وارز کی گئی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں یہ کی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سیرت میں ایسی چیزیں نہیں ملتی، تو ان کے ساتھ کیوں پیش یہ سازشیں؟ جی، انہوں نے جو غزوہ احزاب کا بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے جو موٹیو یا پیچھے جو شہ دینے والے تھے وہ یہی یہود تھے۔ جب سے بنو نذیر گئے تھے مدینہ سے، وہ چین سے تو نہیں بیٹھے تھے نا، اور وہ اس وقت سے سازشیں کر رہے تھے، اور ابھی تک بھی مسلمانوں نے کیوں نہیں ان کے اوپر آج تک کوئی قدم اٹھایا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے قریش کے ساتھ ہی نبٹنے میں وہ لگے ہوئے تھے، تو اس لیے اب دیکھیں ایک جو یہ تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کہ ایک ساتھ سارے محاذ نہیں کھول دیے، ادھر بھی لڑ رہے ہیں، ادھر بھی لڑ رہے ہیں، ادھر بھی لڑ رہے ہیں، ہر طرف سے نہیں، بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ تھی کہ پہلے قریش سے نپٹا جائے، اس کے بعد پھر ان کی طرف کو رخ کیا جائے۔ اور یہ کب ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اس سے واپس آ کے ذی الحجہ کا جو پورا مہینہ تھا اور محرم کے چند دن آپ نے صرف مدینہ میں قیام کیا تھا، تو سوچیں کتنا تھوڑا ٹائم، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ جی، محرم میں خیبر، اور یہ سفر کے اندر ہوا تھا پھر نا، یہ سارا محرم میں روانہ ہوئے تھے، یہ سفر کے اندر، یہ اسی لیے اس کے اندر اختلاف ہے کہ کیا محرم میں ہوا تھا 7 ہجری میں یا سفر میں ہوا تھا، تو محرم میں روانہ ہوئے لیکن سفر میں یہ سارا محرم ہی لکھے، جی جو بک میں لکھا ہوا ہے آپ وہی اس کے اوپر کریں، لیکن نکل کھڑے ہوئے تھے اس کے اندر، اگر جنگ نہیں ہوئی تھی اس کے بعد جا کے سفر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا دور تھا، کتنا ٹائم لگا، اور وہاں کے کیا حالات تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ خیبر تھا کہاں؟ خیبر کا اچھا ایک اور ہم نے بات پڑھی تھی نا لاسٹ ٹائم کہ ایک اور غزوہ حدیبیہ اور غزوہ یہ حدیبیہ میں اور غزوہ خیبر کے درمیان جو ہوا تھا غزوہ غابہ اور ذی قرد، ٹھیک ہے، وہ چھوٹا سا ایک وہ تھا، اور وہ بھی اس میں جانے سے کچھ چند دن پہلے کا واقعہ تھا، اور وہ بھی کیسے ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ڈیفینسو تھا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ مدینہ سے نارتھ کی طرف میں خیبر ہے۔ اب پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ خیبر کیا شہر تھا اور کیا تھی، اس کی ذرا تھوڑی ڈیٹیل۔ یہ تقریباً 100 مائل پہ تھا، مائلز پہ، مدینہ سے 100 میل، جی وہ کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو اس کی مین چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے قلعے تھے، قلعے اور باغات تھے کھجوروں کے، کھیتیاں تھی، جی کھیتیاں تھی، باغات تھے۔ اور قلعے کا تھوڑا سا آپ کو انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ قلعہ جو ہوتا ہے وہ ایک گھر نہیں ہوتا بلکہ ایک منی سٹی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہود بہت ماہر تھے قلعوں کی کنسٹرکشن کرنے میں، عربوں کو نہیں یہ چیز آتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں بھی ان کے قلعے تھے، اور یہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے بھی قلعے تھے، درمیانے بھی قلعے تھے، چھوٹی چھوٹی بھی گڑیاں تھی، اس طرح سے تھا۔
تو ایک تو قلعوں کے اندر یہ رہتے تھے, مطلب بڑے بڑے ٹرائبز بھی رہتے تھے, اور جو چھوٹی سب ٹرائبز تھی نا انہوں نے بھی اپنے قلعے بنا لیے تھے. نہیں, اتنا زیادہ قلعوں والا ایک شہر سمجھ لیں آپ. اور دوسرا یہاں کی لینڈ بہت فرٹائل تھی, بہت زرخیز تھی, اس لیے یہاں پہ کھجوروں کے باغ بہت تھے, بہت کھیتیاں تھی. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں. اور یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے تھرو آؤٹ جنگیں بھڑکانے کا کام کیا تھا, سازشیں کرنے کا کام کیا تھا, اور مسلمانوں کے خلاف بار بار ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے سلام بن ابی حقیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا بھی تھا, ٹھیک ہے, بس انصار گئے تھے. تو یہ ایک تو بات. پھر تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے چند دن مدینہ میں قیام فرمایا, پھر خیبر کی طرف روانہ ہوئے. مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونھا فعجل لکم ھذہ, اللہ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا جسے تم حاصل کر سکو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا. یہ سورہ فتح میں آیت اتر چکی تھی اور یہ اشارہ تھا یہ خیبر کی طرف. اچھا, اب کیا ہوا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا. ایک تو خیبر لفظ جو ہے نا, بعض کہتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان کا ہیبرو کا ورڈ ہے جس کا معنی ہے قلعہ, کیونکہ یہاں پہ قلعے بہت تھے. دوسرا بعض کہتے ہیں کہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرٹائل, بہت زرخیز. تو یہ اس وجہ سے اس کا نام خیبر ہے. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ چلنے کا, کہ سب کو چلنا ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں اب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تجلیات نبوت پیج نمبر 279, غزوہ خیبر محرم 7 ہجری. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ کو پتا ہے نا حدیبیہ میں کیوں وہ لوگ پیچھے رہے تھے؟ انہوں نے پتا تھا کہ وہاں جا کے یہ نہ ہو کہ قریش ان کا خاتمہ کر دیں اور پھر کیا ہوگا, تو ہم اس رسک کو لینے سے بہتر ہے کہ ہم نہیں جائیں. تو کئی منافقین, کئی بدو قبائل, یہ سب لوگ نہیں گئے تھے. تو اس موقع پر ان لوگوں نے اجازت چاہی جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے کہ ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے, رہا مال غنیمت نہ تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. یعنی اگر مال غنیمت ہمیں وہاں پہ ملتا بھی ہے تو جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے اب ان کو نہیں ملے گا. اب یہ تو ان کا ٹیسٹ ہو گیا. اب جو لوگ اس لالچ میں جائیں گے وہ کہیں گے چھوڑو اب جانے کو. نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی بھی نہیں نکلا. اب پتہ چل گیا نا کہ کتنے تھے جو پکے تھے, سچے تھے, اور کتنے تھے جو صرف مال کے لیے جانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے. یہ بھی آتا ہے تھوڑا سا اس میں کہ جو یہ عبداللہ بن ابی تھا, اس نے پہلے وہاں پہ اطلاع دے دی یہود کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں, اور انہوں نے غطفان کا تو یاد ہے نا آپ کو, غطفان والوں کو پیغام بھیجا کہ آپ فوری طور پہ ہماری ہیلپ کے لیے آؤ, اور آپ اگر آئے ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے تو ہم آپ کو اپنے جو پیداوار ہے ہماری کھجور کی, اس میں سے ہاف آپ کو دیا کریں گے, کھجور کی جو ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اور ایک جگہ پہ پہنچے راستے میں, اور یہ بھی غطفان والے بھی وہاں سے نکل چکے تھے, تو ان کو اپنے پیچھے کچھ شور سا سنائی دیا اپنے علاقے کی طرف. واللہ عالم کیسا تھا, مگر انہوں نے سمجھا کہ ہمارے گھروں پہ پیچھے سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا, وہ وہیں سے واپس چلے گا. ہاں, وہ واپس چلے گا. اس طرح سے یہود جسٹ آن دیئر اون رہ گئے. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آگے. تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا.
یہ کیوں ہوا اس کی بھی تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ایک راستہ لیا تھا اس کے بعد پھر اپنا راستہ چینج کیا، اور جیسے آپ یہ دیکھیں یہ مدینہ ہے، اگر بورڈ آج نہیں ہے، مدینہ ہے اور اس سے نارتھ میں ہے خیبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایسے جا کے اوپر نارتھ کی طرف سے خیبر پہ حملہ کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اوپر ہے شام، ٹھیک ہے، تو پھر یہ یہودیوں کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ شام کی طرف بھاگ جائیں. ہاں، اور ادھر سے جا کے اوپر اور اوپر سے نارتھ کی طرف سے حملہ کیا جائے، ٹھیک ہے، خیبر پہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی. اور ایک تو اس میں یہ بھی ہو جاتا، اور دوسرے یہ کہ اب جو ہے نا ایک لمبا تو راستہ تھا لیکن اس کے اندر زیادہ یہ چانس تھا کہ اب یہود کو کوئی موقع نہ ملتا بھاگنے کا، تو اس لیے راستے کو چینج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ بھی ایسے اندھا دھند جوش میں آ کے بس چلو نعرہ تکبیر، جیسے ہم ہوتے ہیں نا بس اتنے جوش میں کبھی آ جاتے ہیں، ایک آدھ تقریر ہوتی تو اندھوں کی طرح نا بس چل پڑتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی پلاننگ کی جائے، کوئی کسی طرح چیز کو دیکھ کے سمجھ کے پھر سٹیپ اٹھایا جائے. بس ہمیں جوش بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ہم اپنے ہوش کھو دیتے ہیں اور بالکل ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دیکھیے پلاننگ ہے، ہر چیز حکمت عملی کے ساتھ، جلد بازی میں نہیں، جوش میں نہیں، جذبات میں آ کے نہیں. تو حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ بس ہم اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، اب بس ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی. اب ایسے کہیں آپ کو یہ نہیں نظر آتا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حکمت کے ساتھ پروگرام بنائے، ایسے نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے بس فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ہر جگہ جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کر رہے تھے، چلیں یہاں پہ ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا ہر جگہ بس ہم اب اللہ کے لیے نکلے تو ہیں، تو اب بس اسی وقت فرشتوں نے آ جانا ہے، وہی کام سارا کریں گے، بس ہمارا نکلنا ہی کافی ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی پوری پلاننگ، اور اس کے بعد پھر وہ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں. تو زندگی میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے، چاہے اللہ کے راستے کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پلاننگ کے ساتھ. اچھا، اب دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا. سمجھ آ گئی نا، اوپر نارتھ کی طرف سے نیچے آنا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں. اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہ گائیڈز تھے جو لے کر جا رہے تھے، جو بتاتے تھے کہ راستہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے. اچھا، اب تھوڑا سا ایک اور واقعہ بیچ میں آتا ہے جو میرے خیال یہاں پہ نہیں ہے، تو میں وہ بھی آپ کو سنا دوں کہ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. حضرت سلمہ بن اکوا کا بیان ہے. سلمہ بن اکوا تو یاد ہے؟ شاباش، شکر الحمدللہ. تو جو سلمہ بن اکوا تھے نا، ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے. رات میں سفر کر رہے تھے. ایک آدمی نے عامر سے کہا، عامر بن اکوا ان کے بعض جگہ پہ ان کے بھائی ہیں، بعض جگہ پہ ان کے چچا ہیں، باہر کیف بھائی یا چچا. انہوں نے ان سے کہا، اے عامر کیوں نہیں آپ ہمیں کچھ سناتے، کوئی شاعری. عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی اس میں مدح میں اشعار کہنے لگے. اور ان کے اشعار کیا تھے؟ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے. ہم تجھ پہ قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، یعنی دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہو تو، اور ہم پر سکینت نازل کرنا. جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ کون ہے جو یہ اشعار کہہ رہا؟ لوگوں نے کہا عامر بن اکوا. آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے. قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت ضرور ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے، ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خاص طور پہ دعا کر دیتے تھے نا، دعائے مغفرت، تو وہ ضرور شہید ہو جاتے تھے. تو یہ واقعہ اس طرح سے پھر پیش آیا کہ جب یہ اچھا جب ان کا واقعہ آئے گا تو پھر میں آگے بتاتی ہوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں خیبر کے قریب،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی بستی کے پاس پہنچ جاتے تھے تو رات کے وقت ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہونے کا ویٹ کرتے تھے. تو رات کو آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور یہودیوں کو بالکل نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ آ پہنچے اور اس طرف سے آ رہے ہیں. بالکل ایک ان کے لیے سرپرائز ہو گیا نا، وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں گے اس طرف سے آئیں گے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے. اب وہ اپنے قلعے سے باہر نکلے اپنی کھیتوں میں کام وغیرہ کرنے کے لیے، اور اب ان کے پاس ان کے ٹولز ہیں جس سے بھی وہ کام کر رہے ہیں. اچھا وہ لے کے نکلے ہیں تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد لشکر سمیت آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک بالکل سرپرائز ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ چیختے ہوئے گئے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہماری جو حرکتیں ہیں نا اس کے بعد یہ آئیں گے ضرور، ہماری شامت ضرور آنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو کہ بہت تاریخ میں یعنی ایک بہت لکھے گئے الفاظ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر خربت خیبر، اللہ اکبر خیبر تباہ ہو گیا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بھی آتا ہے کہ جب خیبر آپ پہنچے ہیں، قریب پہنچ گئے اور شہر دکھائی دینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو وہ گمراہ کر رہے ہیں ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کے بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. یہ بہت اچھی دعا ہے. جبکہ آپ کسی شہر میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے اور وہاں کی خیر آپ کو عطا فرمائے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا چلو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر شمال میں ہے. اس وقت اس کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اچھا اب آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح خیبر کی شہر کیسے فارم ہوا ہوا تھا. ایک نتاتا اور دوسرا قتیبہ اور تیسرے شک. نتات، قتیبہ اور شک. ٹھیک ہے، یہ 3 اس کی بات ذہن میں رکھیے. اچھا اب نتات جو تھا اس میں 3 قلعے تھے. قلعے سٹی سمجھ لیں، سٹی منی سٹی سمجھ لیں. نتات ایک علاقہ تھا جس میں یہ قلعے تھے 3. حصن تو آپ کو پتا نا قلعے کو کہتے ہیں، حصن نام نہیں ہے، حصن کا مطلب قلعہ. قلعہ کون سا؟ نائم کا. حصن صعب بن معاذ. ٹھیک ہے. اور حصن قلعہ الزبیر. اور پھر شک میں 2 قلعے تھے، حصن ابئی اور حصن نزار. اچھا یہ جو نتات اور شک ہیں یہ ایک جگہ تھے، اور اب دوسری سائڈ جو تھی اس میں تھا قتیبہ. اس میں 3 قلعے تھے، قموس، وطیح اور سلالم. ٹھیک ہے. اور اس میں سے قموس جو ہے یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان کا تھا، بنو نذیر کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے. اب یہ کتنے قلعے ہو گئے؟ 8 قلعے ہو گئے. نہیں خیبر میں پہلے سے یہود بھی رہتے تھے. جب بنو نذیر وہاں سے آئے تھے نا وہ یہاں پہ آ گئے تھے، مگر یہاں پہ تو آلریڈی بھی یہاں کے وہ رہتے تھے نا لوگ. ہاں اس کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھی، مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہیں تھی. اب آپ امیجن کریں جہاں پہ بڑے بڑے فورٹریسز ہیں اور ان میں یہ 8 ہیں جو کہ بہت ہی بڑے ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے قلعے بھی لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے خاندانوں یعنی سب ٹرائب، منی ٹرائب نے کسی نے اس میں انہوں نے بھی اپنے بنا لیے جو بھی کر سکتے تھے. اب سب سے پہلے ہم نتات کو دیکھیں گے جہاں پہ یہ قلعے ہیں، نائم، صعب اور الزبیر کا قلعہ. ٹھیک ہے. اور یہی زیادہ ہی اہم ہے. ان میں نائم جو ہے
اس کے اوپر سب سے پہلے بات ہوگی، کیونکہ یہ سب سے سمجھ لیں کہ فرسٹ ڈیفense لائن تھی یہود کی. یہ بہت ہی زیادہ مضبوط قلعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاعت کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا. اچھا اب کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اس وقت ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں یا آپ اپنی مرضی سے پڑاؤ ڈال رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی سوچ اس سے کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ جگہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پہ ہم ان کی تیروں کی پہنچ میں ہیں تو اس لیے ہم ایک اور جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو رائے تم نے دی ہے وہ بالکل درست ہے، اس کے بعد آپ دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ آپ یہ نطاعت سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے جو سارے جنگجو ہیں نا وہ اسی قلعے میں، اور ان کو پھر ہر وقت ہمیں وہ واچ کریں گے، ان کو سارا ہمارا پتہ رہے گا. تو اس لیے ان کے تیر بھی ہم تک پہنچ سکیں گے اور ہمارے تیر ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اب اس سے بہتر ہے کہ ہم دوسری جگہ جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اسٹریٹجی اپنے اس سے بنا رہے ہوتے تھے تو اس میں کسی کا بھی مشورہ قبول فرما لیتے تھے. یہ نہیں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا. جی بدر میں بھی ایسے ہوا تھا نا، یہ جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب یہ فائنل ہے اور اب تمہیں یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیڈر نے کہا ہے اور تم کیسے اس کے اوپر مشورہ دے رہے. ایسے نہیں تھا. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بات بری لگتی ہے، اگر کوئی دوسرا صحیح بھی بات کہہ رہا ہو نا پھر ان کو لگتا ہے کہ میری بات کو اس نے کانٹراڈکٹ کیا. جب میری بات کو اس نے کیا تو اب تو میں نے بالکل ہی نہیں ماننی. یہ نہیں تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا مشورہ پسند آتا تھا نا کہ یہ لگتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے اور یہ واقعی صحیح بات ہے تو اس کو فوراً مان لیتے تھے. کوئی ایروگینس نہیں تھی کہ میرا ایگو، میری بات کو کس نے کیسے اسے سوچ لیا کہ میں رسول ہوں، میں لیڈر ہوں، کہ یہ نہیں تھا. اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ وہ مشورہ مان جائے، وہ انا کا مسئلہ نہ بنا لے اس کو. تو ہم جس جگہ پہ بھی ہوں، چاہے ہمارا بچہ ہی کوئی مشورہ بتا رہا ہو جو کہ ہمیں لگے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہا تو سوچتے نہیں تو ہم تمہاری ماں یہ کہہ رہی اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہاں آخر بات اس نے کہی صحیح کیا، لیکن اگر میں اب مان گئی تو سمجھے گا کہ میں نے ماں کی بات ایسے ہی تھی. تو یہ نہیں، اسی وقت اس کو مان لینے میں وہی اچھی بات ہوتی کہ انسان ایگو کا مسئلہ نہ بنائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی تھی اور پھر اپنی جگہ کو چینج کر لی. اسی لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا. تو پہلے قریب ڈال لیا تھا، پھر اس کے بعد دور موو ہوئے اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ بہت محفوظ، بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا. بہت ہائٹ پہ تھا، بہت مضبوط تھا اور بہت اس کو فتح کرنا اس لیے بھی بہت مشکل تھا کہ دیکھیں مسلمانوں نے آج تک قلعے تو فتح کیے نہیں تھے. ان کو تجربہ کس کا تھا؟ وہ آمنے سامنے جنگ کرنے کا، قلعوں کو کیسے توڑنا ہے، یا ان کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے کہ قلعوں میں کیسے سوراخ کرنا ہے، کیسے ان کی دیواروں کو توڑنا. اگر قریب جائیں گے وہ اوپر سے تیر برسائیں گے. تو ان کو بس سرکل کر لیا، محاصرہ کر لیا، لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی ایسے کہ وہ کس طرح. اب وہ دیکھیں جو اندر بند ہے، اگر ان کے پاس راشن پانی اپنا سب کچھ بند رہیں گے، آپ باہر بیٹھے رہیں. سمجھ آئی نا بات کہ یہ ایک بات مشکل تھی، یہ آسان چیز نہیں تھی کہ خیبر کے لیے یہ نکل کھڑے ہوئے اور ان کی تھوڑی سپلائی آ رہی ہے پیچھے سے کھانے پینے کی. وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ تو مسافر ہیں اور وہ اپنے گھر میں ہیں. وہ تو صحیح ہے لیکن پھر بھی اس طرح سے تو نہیں تھی کوئی چیز اویلیبل نا. ہاں قلعے کی ہائٹ نہیں، قلعے کی ہائٹ بہت بلند تھی اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتی تھی. یعنی سب سے پہلا ڈیفنس، فرنٹ ڈیفنس یہ تھا، اس کے بعد دوسرے قلعے ہیں. اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے مرحب کی کہانی پڑھی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کی بک میں تھی یا نہیں. بہت اس کی کہانی پڑھتے تھے کہ یہ مرحب نے ایسے کہا. پھر یہ جو 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا، اتنا زیادہ سٹرونگ تھا، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، ان کا سردار تھا کہ وہ اتنا بڑا مانا جاتا تھا کہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے اس کی طاقت. تو سبحان اللہ، دیکھیں کتنی طاقت ہوگی اس کے اندر.
کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی. اچھا اب تھوڑے دن تو تیر ادھر سے ادھر ہوتے رہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن گزر گئے محاصرے میں. 10 دن سے محاصرہ کیا ہوا، نہ ادھر کیوں رہے نہ ادھر کیوں رہے. تو اب کیا کیا جائے، کس طرح سے اس قلعے کو فتح کیا جائے. کہ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل صبح کو میں کسی ایسے کو جھنڈا دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بات تھی کہ اس کے بعد ہر صحابی کو یہ شوق تھا کہ کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے. اور آپ نے یہ بھی بشارت دی کہ وہ پھر فتح کر لے گا، وہ یہ قلعہ فتح کر لے گا. تو اب اس کے اندر اب حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ مجھے سرداری کا آج تک کبھی اتنا شوق نہیں ہوا جتنا اس وقت تھا کہ یہ جھنڈا اب بس مجھے مل رہا ہے. اب جب یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے. صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، یعنی آنکھیں ان کی کوئی انفیکشن ہو گیا تھا تو وہ اپنے خیمے میں ہی تھے، آئے نہیں تھے فجر کی نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، وہ لائے گئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے. گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں انفیکشن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا کہ وہ فوراً شفا یاب ہو گئے. پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں، 10 دن سے تو ان کے ساتھ تیر اندازی چل رہی ہے، اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ابھی تک مان نہیں جاتے. لیکن فرمایا نہیں، ان کو اسلام کی دعوت دو، یعنی تم نے جنگ ڈائریکٹلی نہیں شروع کر دینی، پہلے ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے. اچھا ایک اور واقعہ اس کے بیچ میں رہ گیا کہ اس میں ایک مشہور صحابی ہیں محمود بن مسلمہ. محمد بن مسلمہ کا تو آپ نے سنا تھا نا، یہ محمود بن مسلمہ ہیں، ان کے بھائی ہیں. یہ جب قلعے کے قریب گئے، کیونکہ ان کو نہیں اتنا آئیڈیا تھا کہ یہ جنگیں کیسی ہوتی ہیں جو قلعوں کے ساتھ ہوتی ہیں، تو انہوں نے اوپر سے ایک کوئی چیز پھینک دی جس سے وہ شہید ہو گئے تھے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعد میں ان کے اوپر ایک بات آئے گی، تو اس لیے ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شک کے قلعے میں منتقل کر دیے اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے. ادھر انہوں نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو ایک جو قلعہ جس کا نام شک تھا اس میں اپنی عورتیں اور بچے بھیج دیے. جب 10 دن گزر گئے اسی دوران نا انہوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دیا. اچھا تو اس وقت کیا ہوا کہ چنانچہ حضرت علی ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا. اچھا ایک بات یہاں پہ اور مسنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان کو بتاؤ. اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی بھی ہوئی ہے کہ آپ کے ذریعے اگر ایک بندہ بھی دین کی طرف آ جاتا ہے نا تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ حدیث تو ہم نے سنی ہوئی ہے لیکن یہ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائی تھی. یہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم خیبر کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں تھا کہ اچھا بس ان کو مارنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے اور ان کو یہ سارے نہیں بھی ایک بھی ان میں سے آ جاتا ہے تو سرخ اونٹ اس وقت بہت قیمتی تھے. سمجھ لیں آج کی جو بہت ہی یعنی بڑی مہنگی گاڑی سمجھ لیں، وہ بہت ساری گاڑیاں کسی کو مل جائیں جو بھی بہت بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے نام آپ سوچیں کہ وہ بہت ساری گاڑیاں مل جائیں، اس سے بہتر ہے ایک بندہ بھی اگر ہدایت پہ آ جائے، ایک بندہ بھی، جسٹ اے سنگل ون. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کا لڑنے کا ایم یہ نہیں ہوتا کہ بس ان سے لوٹ کسوٹ لے لیں، مال ان کا ضبط کر لیں، ان کو قتل و غارت کریں، یہ کریں، بلکہ
کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک بندہ بھی قبول کر لے تو تمہارے لیے اتنا بڑا اجر ہے. ایک انسینٹیو تھا نا ان کے لیے. اب بھی ایسا ہی اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے, قرآن کی طرف آ جاتا ہے, سیکھنے کی طرف آ جائے, عمل کی طرف آ جائے, تو آپ کے لیے وہ اتنا کچھ پانے سے بھی زیادہ ہے. یہ آج تک کے لیے. ماشاء اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. اور اس میں دیکھیں, ایک تو مسلمان ہونا, کسی کا اسلام لانا, اور یا کسی مسلمان کو جو بھٹک گیا ہے اس کو بھی راہ راست پہ لانا, وہ بھی ایسا ہی ہے. اس کو بھی اس طرف کا راستہ دکھا دینا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو. تو پھر اگلے دن پھر چنانچہ حضرت علی ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا, کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اب ہم جنگ کریں گے, ہم بھی بچے اپنے سب بھیج دیے. آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی, انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا, اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر سے اٹھلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی. مبارزت کیا ہوتی ہے؟ جب جو جنگ شروع, سارے ایک دم سے نہیں شروع ہو جاتے. جنگ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک بندہ, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس کے اوپر کتنی موویز بنتی ہیں کہ ایک ایک پہلے سامنے آتا ہے, پھر وہ لڑتے ہیں, پھر اس کے بعد سارے پھر کرتے ہیں. تو جب اس نے مبارزت کی دعوت دی تو اس وقت پھر اس کے سامنے کون آتا ہے؟ وہ پہلے کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیار پوش, بہادر اور تجربہ کار, جب جنگوں پیکار شعلہ زدن ہوں. یعنی میری بہادری, میرا تجربہ, یہ میں بہت بڑی چیزوں اپنے اس نے بڑی باتیں اپنے بتائیں. اس کے مقابلے میں حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے. وہ کہہ رہے تھے خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں, ہتھیار پوش, شاہ زور اور جنگجو. اب وہ پتہ ہے اب کون سے یہ عامر بن اقوا ہیں, وہی جو ابھی شاعری کر رہے تھے راستے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. پھر وہ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا. مرحب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی, اور حضرت عامر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی مار دے, مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی. اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی, اور بعد میں اسی چوٹ سے وہ انتقال کر گئے. اچھا, اب کیا تھا کہ وہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں فرینڈلی فائر کہہ سکتے ہیں یا کچھ, کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ مرحب نے ان کو مارا, بلکہ کیا ہوا, اپنی تلوار پلٹ کے جب اس پہ اتنی زور سے حملہ کیا تو وہ اپنی گھٹنے پہ آ کے لگ گئی. اچھا, اب ہوا یہ کہ اسی سے آخر کار ان کی شہادت واقع ہوئی, اور کئی صحابہ جو تھے وہ بڑے اس کے اندر وہ ہو گئے کہ یہ تو شہادت نہیں ہے, یہ تو پھر ان کا اپنی تلوار سے ہی اپنے آپ کو لگ گیا, تو یہ تو شہادت نہ ہوئی ان کی, یہ تو شہادت میں کام نہیں آئے, یہ تو چیز نہیں ہوگی اس کے اندر کاؤنٹ. ہاں, لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ تلوار اٹھائی کس کے لیے تھی؟ یہ تلوار تو اللہ کے لیے اٹھائی تھی نا. تو وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا. اب ان کے بھائی جو تھے یہ سلمہ بن اقوا, دیکھیں وہ وہاں پہ نہ روئے نہ کچھ, نہ پہنے ہوئے, لیکن اب اپنے بھائی کا یہ دیکھا نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خودکشی ہو گئی, یہ تو اس نے اپنے آپ کو خود ہی مارا ہے. یہ تو وہ جو حضرت حذیفہ کے ان کی والی بات جو ان کے والد کے ساتھ ہوئی تھی احد میں, کہ بھئی یہ تو خود ہی وہ ہوا, تو اس لیے اس میں تو نہیں کوئی شہادت کی بات. تو وہ اتنے اس میں غمگین ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں, اور لوگ تو ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی تھوڑے ریلکٹنٹ ہو گئے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, کہ یہ تو ان کی اپنی تلوار سے ایسا ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے بارے میں فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دگنا اجر ہے, وہ بڑے جانباز مجاہد تھے, کم ہی ان جیسے کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا. یہ اتنی ان کی بڑی شان ہے. تو پھر وہ خوش ہوئے اس بات سے. اب ایک اور واقعہ آپ کو یہیں پہ میں سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوئی اور بھی اس طرح سے اسی جنگ میں مارا گیا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے میں موجود تھے, اور یہ کہا جاتا ہے یہ خیبر کا ہی تھا. اور فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے کو مسلمان کہتا تھا فرمایا یہ شخص جہنم والوں میں سے ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا,
اور وہ زخمی بھی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا وہ دوزخ میں جائے گا, آج تو وہ بڑی بے جگری سے لڑا اور زخمی ہو کر زخمی بھی ہو گیا. آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا. حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوتا, لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا ابھی وہ مرا نہیں ہے, البتہ زخمی ہے بہت زیادہ. پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار سے ہی خود کو مار لیا, خودکشی کر لی. اچھا اسی کو اس بخاری اور مسلم میں اسی طرح سے بھی ایک اور واقعہ سہل بن سعد اسی واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ایک آدمی تھا ہمارے ساتھ, لڑائی لڑنے میں اس کا حال یہ تھا کہ مشرکوں کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتی اس پہ تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دیتا تھا. سہل نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلاں آدمی لڑ رہا ہے ہم میں آج تک کوئی اس طرح نہیں لڑ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا لیکن وہ جہنمی ہے. مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اپنے دل میں سوچا اچھا پھر میں اس کا پیچھا کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہا, جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا یہ بھی کھڑا ہو جاتا, جب وہ تیز چلتا یہ بھی تیز چلتا. آخر وہ شخص زخمی ہو گیا. زخم بڑا گہرا تھا, اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پہ رکھ کے اپنے جو جہاں سے پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا. اب یہ جو صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ حیران کی تو پہلے ہی مسلمان ہے تو پھر کیوں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق فرمایا تھا یہ جہنمی ہے تو جہنمی ہو گیا. صحابہ کو یہ بات بڑی ان کے پر ایسی گزری کہ یہ کیا ہوا. تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے, اور ایک آدمی بظاہر اہل جہنم کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے. اور یہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا جو ہے نا دار و مدار ان کے خاتمے کے اوپر ہے کہ اینڈ کیسا ہوتا ہے. دیکھیں اب ان کو کہ ان کی اپنی تلوار سے ہی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا, اپنی تلوار سے خود, اس نے بھی اپنی تلوار سے خود کیا, لیکن کیا فرق ہے, نیت فرق ہے. اس نے خود سے اپنے آپ کو مارا. ان کا ایک غلطی سے خود کو ایسے لگ گیا جو انہوں نے تلوار اپنے مارنے کے لیے نہیں اٹھائی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ ایک چیز ایک ہی جیسی ہو رہی ہے, سملر ہے, لیکن نیتوں کے فرق سے اور اس سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا. اور دیکھو وہ کتنا بڑا ایسے لڑ رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے, اور اس کا اینڈ کس چیز پہ ہوا, اس لیے کہ اس کی نیت شروع سے یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کی خاطر لڑا ہوں, اس کی نیت اپنی بہادری دکھانے کے لیے تھی. اب جب اس کا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کو لگا کہ میں تو کبھی لڑ ہی نہیں سکتا اب اس کے بعد, ختم کرو اپنے آپ کو, تو پھر اپنے لیے لڑ رہے تھے. کبھی سنتے ہیں نا بہت ایک لوگ کا انجام سم ٹائم نہیں اچھا وہ موت کے وقت ہوتا, تو اس کا مطلب وہ اپنی زندگی میں جو بھی کام اللہ نہ کرے, ہمیں نہیں پتا, یہ تو اللہ کو پتا ہے, وہ جو کام کر رہے تھے اس کا مطلب وہ ریاکاری نہیں. اچھا اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اس کا انجام اچھا ہے یا برا ہے, وہ ہم اپنے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اچھا انجام ہے یا یہ برا انجام ہے, وہ ہم اپنی سوچ سے دیکھ رہے ہیں نا. جیسے ان صحابہ نے فرمایا نا کہ یہ تو خودکشی ہو گئی, یہ تو غلط ہو گیا جو عامر بن اقوا کا ہوا. اب میرے اور آپ کے جیسے لوگ تو خیر صحابہ تو ان کے درجے کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں, یعنی ہم تو بالکل ہی عقل میں کم ہیں. تو ہمارے جیسے لوگ کسی کو دیکھتے تو ہم سوچتے ہیں دیکھو اس کا انجام کتنا برا ہوا, اس کی تو ایسے ہو گئی. حالانکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتایا کہ نہیں یہ تو ان کا تو دوہرا اجر ہے. اب ہم جس کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ برا انجام ہے, کیا وہ واقعی برا ہے یا نہیں ہے یہ ہم تو نہیں جانتے. اور جس کو ہم دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ اچھا انجام ہے, کیا وہ واقعی اچھا انجام ہے یا نہیں یہ بھی نہیں ہم جانتے. سمجھ آ گئی بات. تو اسی طرح کا میں آپ کو واقعہ دوسرا بتانا چاہتی ہوں. یہ واقعہ بتا کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جب یہی خیبر کا ہی واقعہ ہوا, یہ بھی بخاری اور مسلم میں, لولو والمرجان میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, کتاب نمبر 1 میں ہے یہ. جب ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا بلکہ گائے, اونٹ, سامان اور باغات ملے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا اور ایک صحابی نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا اونٹ سے کہ کیا ہوا, کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کے اس کو لگ گیا. لوگوں نے کہا مبارک و شہادت,
کہ دیکھو نا خیبر کے اس کے اوپر نکلا ہوا, کہیں سے ایک تیر آیا, اس کو لگ گیا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کجاوا اتار رہا تھا, اور یہ دیکھو شہید ہو گیا. شہادت مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی, وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے. شہادت نہیں. تو میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی دیکھتے نا, صحابہ نے وہی چیز دیکھی, مبارک شہادت. ہمیں کیا پتا کہ یہ اینڈ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل کسی نے کیا ہو کہ پچھلے سارے نیکیاں جو ہیں وہ غارت چلی گئی. وہ مال غنیمت میں سے چرانا اتنا بڑا گناہ تھا, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب کا جس میں حصہ ہے, اس میں سے کوئی انسان چراتا ہے نا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایک بندے کا رائٹ غصب نہیں کیا, اس نے اتنے ساروں کا رائٹ مارا ہے. اب اس میں سرکاری خزانہ بھی آ جاتا ہے, اس میں کوئی جو حکومت نے کوئی فنڈ رکھے ہوئے یتیموں کے لیے, کوئی ہسپتال بنایا ہوا ہے, کوئی ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے, یا کوئی آپ مسجد میں آتے ہیں اس کی کوئی چیز ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیونکہ ہم جب انڈیویجول کی چیز ہوتی ہے نا تو مجھے ہوگا کہ میں آپ کی اگر یہ کاپی یا پینسل اٹھاؤں گی تو نہیں, مجھے آپ سے اجازت لینی چاہیے. لیکن جب ایک پبلک فنڈ کی چیز ہوتی ہے نا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد سے کوئی چیز اٹھا کے لے جانے میں کیا حرج ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں, تو مسجد ہی ہے. اور پھر اسی طرح کوئی کسی مدرسے سے, کسی آفس سے, کسی ہسپتال سے, کسی جگہ سے بھی ایسی چیز لینا یا کرنا, ہم اس کو بڑی چیز نہیں سمجھتے, یہ تو سمجھتے پبلک کی ہے نا تو ہماری اپنی ملکیت ہو گئی. اسی طرح کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت ہے, ہاں تو ایک وارث سوچتا ہے تو کیا ہوا, چھوٹی سی تو چیز ہے. سوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کے رکھ دو اور یہ بھی بٹے گی, لیکن اس کے اندر سے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. وراثت تو بٹتی 100 سالوں بعد ہے, جب وارثوں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ وراثت بانٹی جاتی ہے, اور اس سے پہلے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے, وہ نہیں استعمال کرتے, وہ سب کی ہے. اس بندے نے ایک کا حق نہیں مارا ہے, اس نے اتنے ساروں کا حق مارا ہے. جب بھی کمبائنڈ کوئی چیز ہوتی ہے اس میں سے آپ کوئی چیز غصب کرتے ہیں تو پھر اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا تھا, ایک چادر لی مال غنیمت میں سے, وہ آگ بن کے بھڑک رہی ہے اس کے اوپر, تو شہادت کی تم بات کرتے ہو. اب دیکھنے میں نظر کیا آ رہا ہے اور وہ ہوتا کیا ہے ہم نہیں جانتے. کسی کی موت کس طرح ہوئی ہم سوچتے ہیں یہ اچھی موت ہے, جیسے صحابہ نے سوچا. ہاں تو صحابہ کرام ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں, کوئی عام لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا شہادت ہے مبارک, اور کچھ اور پیچھے کیا چیز تھا. پھر انہوں نے سوچا یہ برائی ہو گئی کیونکہ اپنی تلوار سے خود کو مار لیا, یہ تو برا ہو گیا. تو پھر وہاں پہ کیا تھا, وہاں پہ جنت ہے. ہم کیا جانے کسی کا کیا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو کوئی اور ایک اور صحابی بھی آ گئے کہ یہ میں نے نا ایک دو تسمے لے کر آ گئے, ایک یا دو لیسز لے کر آ گئے کہ یہ میں نے بھی اٹھائے تھے. آپ نے فرمایا یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتے اگر تم نہ لے کر آتے. سبحان اللہ. اور یہ انسان دنیا میں نہیں جانتا کہ کس وقت کیا. اسی لیے دیکھیں اب دیکھیں صحابہ کیا فرما رہے ہیں اس بندے کے بارے میں جس نے خودکشی کی کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا. جب آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ اگر یہ نہیں جنت میں جائے گا تو اور کون جائے گا, جتنا یہ اچھی طرح لڑا اتنا تو کوئی لڑ نہیں رہا. یہ صحابہ کی سٹیٹمنٹ ہے. اٹ مینس کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں یہ فلاں یہ پڑھا رہا ہے, یہ فلاں یہ اسکالر ہے, یہ فلاں ہے, یہ اتنا لوگوں کو بتاتا ہے, پتہ نہیں یہ تو بہت ہی بڑے اسلوب کا. ہمیں کیا پتا, ہم نہیں جانتے کسی کا اینڈ کیا ہے, ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کون سی چیز پہ پکڑ ہو جائے, ہم بالکل نہیں جانتے. کوئی چیز ہمیں کسی کا جنتی ہونا نظر آتا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ایک چھوٹا سا یہ کویسچن کبھی ذہن میں آتا ہے, جیسے لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں نا بندے کلمہ جو پڑھ لیتا ہے تو وہ خاتمہ دیکھتے, وہ بھی دوسروں کو کلمہ پڑھتا, وہ کلمہ جو پڑھ لے گا وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا, مگر اس سے پہلے کا اس کا کیا وہ آپ نہیں جانتے کہ کیا وہاں پہ سزائیں یا کیا اس کی زندگی کے عمل ہے. کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا وہ ڈائریکٹ ہی اب جنت کے اندر چلا جائے گا, بس یہ کہ اس کا ایک کلمے کے اوپر اس کی جان گئی. تو اس لیے ہم کسی کے بھی انجام کو دیکھ کے پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اچھا تھا یا یہ برا تھا, ہم نہیں جانتے کیا. مجھے کسی نے پوچھا کہ ایک وہ افریقہ میں ان کے کوئی تھا, کہتے وہ بہت دین کا لوگوں کو بتاتا تھا یہ, اور ایک دن اس کو دیکھا کہ وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی کی, پولیس نے کہا اس نے خودکشی کیا, تو وہ کہیں لٹکا ہوا تھا. تو کہنے لگے یہ کیا ہوا, تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے. جیسے اس آدمی نے وہ اپنے آپ کو مار لیا, وہ پہلے کتنی اچھی جنتی والے عمل کر رہا تھا,
لیکن اس کے بعد وہ کس نیت سے کر رہا تھا, کیا تھا, وہ نہیں پتا. پھر اس نے خودکشی بھی کی یا کسی نے اس کو مار دیا, ہمیں کیا پتا. تو کسی کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ تو اس کا بڑا برا انجام ہوا. ہمیں کیا پتا, کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کو جس وقت وہ مرنے لگا اس کے اوپر وہ موت کی تکلیف دے کے اس کے گناہ بخش دیے. ہمیں کیا پتا جس کو ہم برا سمجھتے ہیں کیا وہ برا ہے, یا جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کیا وہ اچھا ہے. یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے. اور بہت سارے اس طرح کے سوالات آئے, فلانے کے ہم نے دیکھا تھا مرتے وقت اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی, تو یہ تو پھر وہ تو اتنا نیک تھا, پھر اس کو کیسے ہو گئے. ہم نہیں جانتے وہ تکلیف میں اس کے لیے کیا راحت اللہ نے رکھی ہے, اور کتنی بڑے بخشش کا سامان ہو. اللہ نے اس کی چھٹکارا دنیا میں جلدی کر دیا بجائے آخرت میں اس کے لیے کوئی بڑا سختی ہوتی. جی مارا گیا, حالانکہ ساری عمر وہ دیکھیں. اور کسی کو اب دیکھیں کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا پلین کریش ہوا اور وہ اس کے اندر چلا گیا تو لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں یا کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نا غیب کی باتیں ہم ان کو نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اب ان کے لیے دگنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا, آپ دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی سبحان اللہ وہ پوری ہو گئی. اب مرحب کے مد مقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. وہ یہ رجز کہہ رہے تھے. ان کی رجز کیا ہوتی ہے, جو اشعار کہے جاتے ہیں نا اس وقت جوش دلانے کے لیے اور اس کے لیے جنگ سے پہلے. میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر, جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا. سا ایک پیمانہ ہوتا ہے, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے, اور سندرا جس کا انہوں نے کہا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا, وہ مانا ہے یہ. یعنی میں ان کو اس سے زیادہ جتنا یہ ہے اس سے زیادہ ان کو جواب میں دوں گا. اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. آپ دیکھیں یہ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھا تھا. اب جب مرحب ایسے ہوا تو سوچیں کیا یہودیوں کا مرائل رہ گیا ہوگا. پھر آپ کو پتا ہے حضرت علی نے ایک دفعہ پہلے بھی تو عذاب میں بھی تو جب مبارزت کے لیے وہ آگے سے پہلوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کون میرا مقابلہ کرے گا, تو یہی بار بار کھڑے ہو جاتے تھے. پھر مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی. اس کے مقابل زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا, یعنی وہ بھی اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا, یعنی اب سارے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور کئی یہودی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے. یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حصن الصعب میں مورچہ بندی کی. مسلمانوں کو حصن نائم میں بہت سا غلہ, کھجور اور ہتھیار ہاتھ آئے. اب وہ مسئلہ ایک اور پرابلم یہاں پہ یہ تھا کہ چونکہ اتنے سارے قلعے تھے, وہ ایک میں اگر ان کو شکست ہو گئی ہے تو وہ بھاگ کے دوسرے میں چلے جاتے تھے. بالکل ساتھ اٹیچ نہیں تھے, مظاہرہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تھے, تو وہ بھاگ کے وہاں پہ نہ لے لیتے تھے, اس طرح سے پھر بند کر لیتے تھے اپنے آپ کو. تو اب ان کی فورس یعنی وہاں پہ بڑھ گئی, اب یہاں سے فورس وہاں منتقل ہو گئی. اور لیکن ایک ان کو اپنی اس چیز کا ایک نقصان بھی ہوا, جو ان کے قلعے تھے نا اس کا یہ نقصان یہ ہوا کہ چونکہ یہودیوں کے اندر تو یہ بات ہمیشہ سے ہے کہ بس اپنا اپنا, انسٹیڈ آف کہ سارے نکل کے لڑتے مسلمانوں کے سامنے آ کے, سارے اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے. وہ مسلمان ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی لڑے, ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے نا, اور ان کی ہیلپ کے لیے نہیں جا رہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کی بات فرمائی ہے نا کہ تمہیں تو یہ تک بھی روکا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو, ایک دوسرے کو نکالو, تو تم تو اس سے بھی نہیں باز آتے. یہ ان کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس کو مارا جا رہا ہے نا تو ہم تو ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں خیبر کے لیے نہیں, ویسے یہود کے لیے. جی, اور آج مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے, وہ اپنے اپنے قلعوں میں ہے نا, جیسے اپنے اپنے ملکوں میں, تو وہ مارا جا رہا ہے نا, مجھے کیا, میں کیوں اس کی پرواہ کروں. اچھا اگر یہ سارے مل کے لڑتے تو الگ بات تھی, مگر اب کیا تھا, ایک قلعے میں 500 ہیں, 600, ایک قلعے میں 400 ہیں, ایک قلعے میں 300 ہیں, اب ان کی فورس کم ہو گئی نا. دوسری طرف ہے 1400 ہیں, یہ آ گئے. اب یہ 1400 یہ 500 کے ساتھ لڑیں گے, پھر 1400 600 کے ساتھ لڑیں گے, 1400 8, تو وہ تو ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات ہوگی نا, خود ہی اپنے آپ کو ڈیوائڈ کر لیا, بجائے کہ سارے میدان میں نکل آتے اور سارے لڑتے. لیکن وہ اپنے اپنے قلعوں میں رام رام سے بیٹھے ہیں.
اللہ نے ان کے دلوں میں روب بھی ڈال دیا، روب بھی ڈال دیا. اور دیکھیں یہ جب ایک قوم اس طرح کی بزدلی پہ آتی ہے اور ایسی نفسا نفسی پہ آتی ہے نا تو وہ اسی طرح اس کا حال ہوتا ہے. ایسے ہی تو نہیں یہ مغضوب علیہم ہے، اور ایسے ہی تو نہیں ہمیں بتایا گیا ان کے راستے پہ نہیں چلنا، اور آج ہم انہی کے راستے پہ کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی اس چیز کی مثال ہے کہ دیکھو ڈیوائڈ. ان کو یہ نہیں ہوا کہ یہ آئے ہیں ہم سب ایک ہیں، ہم سب یہودی ہیں تو ہم سارے مل کے لڑیں. جی یہی ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ملکوں کو اپنے اپنے قلعے بنا لیا نا. تو اچھا اب یہ بھاگ کے دوسروں کے پاس چلے گئے. اب کیا ہوا تھا مسلمانوں کو یہاں پہ اس قلعے سے، نعیم قلعے سے بہت سارا غلہ بھی ملا، کھجور بھی، ہتھیار وغیرہ بھی ملے. اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر کی قیادت میں حصن صعب کا محاصرہ کیا. اب یہ ڈیفرنٹ چونکہ قلعے ہیں، ان کے نام آپ دیکھ لیں کہ اب ایک قلعے کو انہوں نے فتح کر لیا تو اب یہ دوسرے قلعے کے، یہ قلعہ بھی بہت مضبوط تھا اور اس کی بھی حفاظت بہت زیادہ تھی. یہ یعنی سیکنڈ نمبر پہ تھا. نہیں نام نہ بھی یاد رکھیں، کم از کم آپ کو یہ پتا ہونا کہ یہ ایک بڑا قلعہ کون سا تھا جس کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے کیا، اس کے بعد دوسرا کون سا تھا. یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا. تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی. مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی اور گھمسان کا رن پڑا. جو یہود کی شکست وقت ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو فتح کر لیا. اچھا یہاں پہ بھی اب آتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد جب یہ فتح ہوا تو یہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو غلہ ملا. یہاں غنیمت میں بہت سارا غلہ ہاتھ آیا. ان کا سٹوریج بہت بڑا تھا جس کے اندر بہت سارا غلہ تھا، گرینز تھے. اور اس وقت بھی آ کے مسلمانوں کی جو فوڈ کا تھا نا وہ کافی کم ہو گئی تھی سپلائی. اور ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ فوڈ سپلائی بہت کم ہو گئی تھی اور اللہ نے یہاں پہ اتنا زیادہ کھانا دے دیا. لیکن آپ یہ نوٹ کریں، ابھی آگے بھی شاید اس کے اندر ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، کہ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو سب کو کہا تھا کہ اپنا کھانا لے آؤ، تو ستو وغیرہ لے کر آئے، مسلمانوں نے اسی سے گزارا کیا. کہیں پہ یہ نہیں ہوتا کہ کہیں مسلمان کہہ رہے ہیں لو تو ہمارے پاس کھانے کو تو کچھ ہے نہیں اور جنگ پہ ہمیں لے کے چل پڑے. اور ایسے ہمارا تو سب سے پہلا ایک پرابلم ہی یہ ہوتا ہے نا، فوڈ. ہاں فوڈ کیسے، فوڈ کا ہمارا کیا ہوگا؟ پہلے کھانے کا بتاؤ کہ ہر دن کا یہ بھی ہو یہ بھی ہو. وہ تو چل ہی نہیں سکتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے پہلے پیکنگ ہی ختم نہ ہوتی تو پھر بھی بالکل. اب جیسے یہ بتا رہی ہیں اسٹارم کا وہ، تو پھر ہماری فوڈ سپلائی کی حالت یہ ہوتی کہ پورا اسٹور ہی گھر لے آئے. ہاں تو یہ حال ہے. اب دیکھیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کتنے دن وہاں رہنا ہے، کیا ہے جو بھی ان کے پاس ہوگا وہ اتنا مطلب کتنے دن لاسٹ کرتا. اب وہ لیکن ان کو ایسی نہیں تھی فکر ہے کہ آپ کو کھانے کا اور یا باتیں بنانا شروع کر دیں، کوئی انتظام نہیں کیا اس چیز کا، کوئی نہیں یہ ہوا اس طرح. یہ کام کون کرتا ہوتا تھا؟ اور آج کون کرتا ہے؟ ہم سب. ہم کہیں پہ جا رہے ہوں، ہم مسجد میں آئے، دیکھو انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا. ہم کہیں جائیں، اور دیکھو انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہر وقت ہمیں کھانا ہمارے سر پہ سوار ہے. جب کھانا ہی سر پہ سوار ہو کسی قوم کے تو وہ کام کیا کرے گی بتائیں؟ اگر ان کو کھانا، وہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھاتے تھے، ہم زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے. یہ حال ہے. اب دیکھیں انہوں نے بھی سٹوریج تو کافی کیا ہوا تھا، لیکن سٹوریج نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ کھانا بہت تھا ان کے پاس، اتنا سٹوریج تھا. اور ان کے وہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو یہاں سے خوراک اور چربی یہاں سے زیادہ ملی. یہ لوگ اتنا سٹور کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور ان کو منجنیق بھی ملی، جیسے وہ پھینکتے نہیں ہیں گولے. اور وہ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ تھا. مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے دیکھیں، لیکن شکایت نہیں ہے. اب ہم لڑیں گے کیسے؟ لوگ ہمیں تو بھوک اتنی لگی ہوئی ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا. وہ پتا ہے گدھے کا گوشت کھانا منع ہے، حرام ہے. لیکن ہمارے ملک میں گدھے کاٹ کاٹ کے اور لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ حرام ہے.
اور آپ کو حدیث میں دیکھیں گے جنگلی گدے حلال ہیں. وہ جنگلی گدے نہیں ہیں, وہ زیبرا کو کہتے ہیں, عربک میں زیبرا کو کہتے ہیں. اس کو اردو میں ہم نے لکھ دیا وہ جنگلی گدے, لیکن جو ڈونکی ہے وہ حرام ہے اور یہ کھلا رہے ہیں لوگوں کو. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھوک کا شکار ہے. اب جو گدے انہوں نے لیے ان کو ذبح کیا ہوگا, گوشت کاٹا ہوگا, سب کیا ہوگا, ہنڈیاں چڑھائی, آگ جلائی, چولہے تھوڑی تھے, آگ جلائی. اور نہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جب گوشت پک رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کھا سکتے, تو انہوں نے ویسے کہ ویسے ہی ہانڈیاں, چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پہ چڑھی نہیں تھی اور جن میں یہ گوشت پکڑا تھا الٹ دی. یہ ہے سمینا واتانا. یہ نہیں کہ بھوک ہے اب ہم کیا کریں, ایک تو آپ ہمارے لیے نہیں انتظام کرے, اوپر سے یہ بھی پھکوا دیا. کوئی بھی بھوک ہے, مرنے نہیں نہ لگے تھے, بس بھوک تھی نا. لیکن ہم کتنے ایکسکیوزز دیتے ہیں جب پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے نا, تو ہمارے پاس 1000 ایکسکیوزز کی لسٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم ہوتے اور ہمیں اتنی بھوک لگی ہوتی اور کہ نہیں, لیکن ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جیسے دوسرے مویشی حلال ہوتے ہیں, گائے ہیں, یہ سب حلال ہیں, اونٹ ہیں حلال ہیں, تو گدھے کا بھی انسان خود ہی سوچتا ہے کہ یہ تو حلال ہی ہوں گے. تو جب یہ وہ ہنڈیوں پہ چڑھ گئے, اب سوچیں انسان کہے کہ اتنی ہم نے محنت کی ہے, اوپر سے ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے, اور اب تو چڑھ ہی گیا, اب تھوڑا سا کھانے دے. نہیں, الٹا دی وہ ہانڈیاں. سبحان اللہ. میں ان کی اطاعت کے اوپر یعنی متاثر ہوتی ہوں کہ دیکھو یہ ہوتی ہے اطاعت, اور ہم کیا کہاں وہ ہیں. چلو شراب کا تو یہ تھا نا کہ ٹھیک ہے, وہ تو ایک یعنی ایسا تھوڑی تھا کہ بھوک کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ ہے, وہ تو ایک لگژری کی بات تھی نا. جب آپ کو بھوک لگی ہو تب کتنے لوگ ہوں گے جو ہنڈیاں الٹائیں گے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا, یہ ہنڈی الٹ گئی. ایسے ہی تو نہیں رضی اللہ عنہم ہے. اللہ اکبر. اور ہر جگہ پہ ہم نا خود کو بھی یہاں پہ رکھ کے دیکھیں, تب ہمیں احساس ہوگا. شاید اس طرح سے بیٹھ کے بات کرنے سے نہیں پتا چلتا. سوچیں کسی دن بھوک سخت لگی ہو اور ہانڈی بھی چڑھی ہو اور کھانا بس تیار ہونے والا ہے اور بھی کچھ نہ ہو, اور اس وقت آپ کو کہا جائے آپ یہ نہیں کھا سکتے, تو پھر ہمارے تیور کیسے چڑھیں گے. اور کہیں کوئی غصہ بھی نہیں ہے, کہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ باتیں بن رہی ہوں, چلو ہانڈیاں تو پھینک دی لیکن اب اس کے بعد باتیں بنا رہے ہوں کہ یہ ایسے کیا ہے. یہ صرف کردار منافقین کا ملتا ہے. سچی ہاں دیکھیں نا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ہم کتنے پیچھے ہیں ان کرداروں سے, ہم کتنے پیچھے ہیں. سیرت تو آپ دور کی بات, ہم تو صحابہ کے کردار کے قریب بھی نہیں جاتے کہ میچ کریں. اور ہم نے, میں نے آپ کو بتایا تھا سمینا واتانا کس سے سیکھنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, صحابہ کرام سے. یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لے لی. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نطات کا ایک علاقہ ہے, اس کے اندر یہ نائم ہے, اس کے اندر یہ صاب قلعہ ہے, اس کے اندر یہ قلعہ زبیر ہے, اب یہ 3rd قلعہ ہے. اب اس کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے. یہ نطات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا. اب تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ خیبر کیسا تھا اور یہ جنگ کتنی ڈیفرنٹ تھی دوسری جنگوں سے, رائٹ. پہلے آپ لوگوں کو پتا تھا یہ بات, لیکن سیرت کے وجہ سے کتنا فائدہ ہے نا, سبحان اللہ. نہیں, اب تو یہ علاقہ ایسا نہیں ہے. یہاں کی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ اب یعنی آب و ہوا اس کی کوئی ایسی اچھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی وہ, اس کا مطلب وہ والی چیزیں نہیں رہ گئی یہاں. مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا. چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کری. کیا ہوا کہ یہ ان کا یہ والا جو قلعہ تھا نا, یہ سارے قلعوں سے نکل کر پہاڑ کی چوٹی پہ تھا. اٹ واز آن اے ہائٹ, تو اس لیے اس قلعے کا راستہ بھی بڑا مشکل تھا, اور یہ اب آخری قلعہ رہ گیا اس علاقے کا. اور یہاں پہ یعنی ریچ کرنا نا بہت مشکل تھا, نہ سوار بھی آسانی سے نہیں جا سکتا تھا, پیدل بھی بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کرایا, مسلمانوں کو کہا, اور 3 دن تک محاصرہ کیے رکھا. اس کے بعد ایک یہودی نے آ کے بتایا کہ اگر آپ 1 مہینہ بھی ان کا محاصرہ رکھیں گے نا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ہاں, البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے
زمین کے نیچے ہیں، یہ رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کے تو چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں کہ آپ ان کا پانی بند کر دیں تو دیکھیں یہ گھٹنے ٹیک کے آ جائیں گے. پانی کر دیے. اس اطلاع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ان کا بند کر دیا، پانی کا راستہ روک دیا. جب پانی کا راستہ روک جائے گا تو پھر وہ ظاہری بات ہے باہر آئیں گے. ہو سکتا ہے اس میں یہاں پہ تو بتایا نہیں گیا کہ اس کا نام کیا تھا، مگر ظاہر ہے اس کی انکلینیشن ہوگی تو تبھی اس نے بتایا. اس پہ یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب پسپا ہو گئے اور اس نے ابئی میں قلعہ بندی اختیار کر لی. اب دیکھیں اب وہاں سے پھر وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک فتح ہوتے جا رہے ہیں، وہ آگے سے آگے وہ موو کرتے جا رہے ہیں. اب یہ نہیں کر رہے کہ دوسرے بھی آ جائیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. شک کی فتح، مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا. چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے. ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا. پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا، اور اسے ابو دجانہ سماک بن قرشہ انصاری نے قتل کیا. اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے. یعنی مبارزت کے لیے دو نکلے تھے، ایک کو بھی قتل کر دیا اور دوسرے کو بھی اس طرح سے کیا. اور اس کے بعد وہ جو قلعہ تھا اس کے اندر ظاہر ہے وہ آئے ہیں باہر تو فوراً یہ اندر داخل ہو گئے. کچھ دیر قلعے کے اندر لڑائی ہوئی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے. مسلمانوں کو حصن ابئی میں بہت سا سامان، بھیڑ بکریاں اور غلہ ہاتھ آیا، تو یہ والا قلعہ بھی فتح ہو گئے. اچھا اب قلعہ جو نزار ہے اس کا آپ کو بتا دوں کہ یہ قلعہ بھی علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور یہود کو تقریباً یہ یقین تھا کہ مسلمان انتہائی کوشش کے باوجود اس قلعے میں نہیں داخل ہو سکتے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں سمیت یہاں پہ قیام کیا ہوا تھا. اور پچھلے جو 4 قلعے تھے ان کے اندر عورتیں بچے نہیں تھے. اب مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر دیا. اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حصن نزار کا محاصرہ کر لیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا. انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا. تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی. جواب میں مسلمانوں نے منجنیق نصب کی. اب ان کے پاس کہاں سے آئی ہے منجنیق؟ یہ ابھی جو پچھلے قلعوں سے لیا جی، جس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر قتیبہ کے علاقے میں بھاگ نکلے. مسلمانوں نے اس قلعے میں تانبے اور مٹی کے برتن پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو لو اور ان میں پکاؤ. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب کے ایسے برتنوں کو دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب وہ منجنیق سے جب انہوں نے نصب کیا اور ان کو دیوار میں ان کے یعنی ہول کر دیا قلعے کی، اور مسلمان اندر گھس گئے اور اندر لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس قلعے کو بھی فتح کر دیا. اب اس کے بعد خیبر کا سمجھ لیں کہ آدھا علاقہ فتح ہو چکا، رائٹ، ٹھیک ہے. اب جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ تو اتنے زیادہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے جب یہ بڑے ہی فتح ہو گئے، لیکن ان کے فتح ہونے کے بعد انہوں نے ان قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور قتیبہ کی طرف بھاگ گئے سارے. قتیبہ کی فتح. اس کے بعد مسلمان قلعہ کموز کی طرف بڑھے. یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا. اب آپ کو میں نے بتایا نا جو 2 علاقے تھے اب وہ دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے. 3 میں آپ کو نطاط، شق اور قتیبہ، ٹھیک ہے. تو نطاط اور شق ایک طرف تھے اور قتیبہ دوسری طرف. اچھا اب یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا. 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا. اس کے بعد کہا جاتا ہے یہود نے پناہ طلب کر لی، اور کہا جاتا ہے مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کیا. اس کے اندر اختلاف ہے کہ کیا مسلمانوں نے طاقت سے کیا، مگر بات ایک ہی ہے. ایکچولی ہوا یہ کہ اب جو یہود تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہم ان کا نہیں مقابلہ کر سکتے، اور بجائے اس کے کہ اور خون خرابہ ہو ہمارے لوگوں، کیوں نہیں کہ ہم کو صلح کا معاہدہ کر لیں، کوئی کانٹریکٹ کر لیں مسلمانوں کے ساتھ اور یہ چیز ختم کریں.
اور یہود باقی 2 قلعے وطی اور سلالم کی طرف بھاگے، لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی اور یہ بھی اجازت دے دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا بھی کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا، یعنی پھر کوئی امان نہیں ہوگی۔ تو چھپا کے نہیں کچھ لے کے جا سکتے، گھوڑے، ہتھیار، سونے اور چاندی کے علاوہ کچھ لے کر جانا ہے تو لے جا سکتے ہیں جو بھی سواریوں پہ، جیسے بنو نذیر کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ تو اپنے دروازے بھی اکھیڑ کے لے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں نے 100 زریں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تورات کو جلا دو، اس کو یہ کرتے، یہ ان کی بکس ہیں، ان کو ختم کرو، ایسا جو وہ انہوں نے مانگی ان کو واپس دے دیا۔ کنانہ بن ابو حقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سارا سونا، چاندی اور جواہرات چھپا لیے، لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بدعہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ہوئی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کی نکاح میں تھی، انہیں قیدیوں میں داخل کر دیا گیا۔ اب اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کہ انہوں نے کیسے بدعہدی کی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ اب ٹائم تو ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے۔ یہ کچھ چلے گئے اور کچھ اصل میں آگے یہ آتا ہے کہ پھر انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ ہمیں رہنے دیں اور ہم یہ جو ہے نا خیبر کی ساری زمین کی ہم دیکھ بھال کریں گے اور سب کریں گے، اور آپ کو 50% اس کا جو ہے نا پیداوار کا ہم آپ کو دیا کریں گے، لیکن آپ ہمیں پلیز رہنے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ آپ جلا وطن ہو جائیں۔ تو ان کے ساتھ معاہدے کی نا 2 شرائط تھی، 2 یہ کنڈیشن تھی۔ ایک تو یہ کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 50% مسلمانوں کو دیا جائے گا، لیکن مسلمان اس میں ورک نہیں کریں گے، مسلمان اس کے اندر کچھ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ اپنا سارا جو بھی کام جیسے کرتے ہو وہ کرو، لیکن 50% اس کا پروڈیوس مسلمانوں کو دو۔ نمبر 2 یہ کہ جب چاہیں گے مسلمان یہ معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے، جیسے مدینہ سے نکلے تو پھر اگر یہاں سے بھی نکلے تو پھر نہیں انہوں نے کی بات نہیں، یہاں سے نہیں نہ نکلے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ ہمیں یہاں پہ رہنے دیں۔ ہاں نہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کی کوشش کی تھی، اور ہم لولو والمرجان میں اگر دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں ان کو اسی لیے پھر نکالا گیا تھا کہ یہ ہٹتے ہی نہیں تھے، پھر اسی لیے تو آپ دیکھیں آج تک یہ وہاں پہ نہیں ہے نا۔ آج یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت عمر کے دور میں پھر ان کو کہا تھا کہ آپ کو اتنے دن دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، بس اب نہیں آپ رہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ یہ تھی نا معاہدے میں کہ جب چاہیں گے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں، تو حضرت عمر کے زمانے میں پھر ختم کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔